Air Vice Marshal Sajid Habib, Brigadier Ghazanfar Ali and Ahmed Hassan Al-Arabi. Thank you so much, gentlemen, for joining us on the program. I'll start with you, Ahmed. Exactly کیا ہوا؟ ایرانیئنس نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اب ٹیبل پر نہیں آنا, یا آخری وقت میں کچھ معاملہ ہوا؟ یہ جو خبریں ہیں کہ اس وقت کنٹرول ڈیوائیڈڈ ہے ایران کا, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنا ہے اس راؤنڈ 2 میں نہ آنے کی. واٹس یور انالیسز؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں اس وقت جو کنٹرول ڈیوائیڈڈ کی بات ہو رہی ہے ساری, اس پہ تو شاید میں اتھارٹی کے ساتھ اس وقت بات نہیں کر سکتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, اور ایران کے اندر کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو بہت سینسٹیو ہیں, اور اس میں بہت کیئرفل رہوں گا کہ کیا بات کرنی ہے نہیں. لیکن ایران جس ٹول کو ڈپلوائے کر رہا ہے اس وقت ڈپلومیسی میں یا نیگوسیشن میں, اس کو کیلیبریٹڈ ایمبیگوٹی کہتے ہیں. ایران ہسٹوریکلی بھی اس ٹول کو ڈپلوائے کر چکا ہے. ڈیلیڈ کلیئرٹی بھی جس کو کہا جاتا ہے. JCPO کے دوران بھی ہوتا یہی تھا کہ جب ایران کو نیگوسیشنز کے لیے بات ہوتی تھی یا ٹیبل پہ بات ہوتی تھی, تو ٹیبل میں یا روم میں انٹر ہونے سے پہلے وہ اس ٹول کو کرتے تھے تاکہ اپنے لیوریج کو میکسیمم کیا جا سکے. پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ جو ہے وہ والا سارا, یعنی ریٹرک کا استعمال کیا جائے ٹیبل کے اوپر اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے. اب یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹول ہے, اس کو لیوریج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا اپنی انٹرنل ڈومیسٹک آڈینس جو ہے اس کی گڈ ول کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک ٹول جہاں پہ فائدہ بھی دیتا ہے وہیں پہ اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا لمبا کرتے چلے جاتے ہیں, جتنا ٹورڈز دا لیٹر اینڈ جو ہے جو اسپوائلر ایلیمنٹس ہوتا ہے, اسپیشلی آپ کے اپنے ملک کے اندر جو اسپوائلر ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کو ایکسپلائٹ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے. سو بات یہ ہے کہ ابھی جب ٹیبل ونس دا ٹیبل از سیٹ, جو نیگوسیشن کے اندر یا کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر سارے پیس پروسیس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے. کیونکہ سیز فائر سے پہلے دونوں پرنسپل ایکٹرز کائنیٹک ڈومین میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کائنیٹک ڈومین سے موو کرنا ہوتا ہے ڈپلومیٹک ڈومین میں وداؤٹ اینی کانکریٹ پولیٹیکل ایشورنسز. سو وہ ہو گئی ہے. اب ایران کی جو بھی پوزیشن ہے یا دونوں ممالک پرنسپل ایکٹرز کی جو بھی پوزیشن ہے, جو بھی وہ چاہتے ہیں, جو بھی بارگین کرنا چاہتے ہیں, اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر ہی کریں. ٹیبل کے جب آپ بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سینسٹیوٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے, سیریسنس بھی کم ہو جاتی ہے, اور تیسری بات یہ کہ جو تھنگس کین گو بوتھ وے والا جو ایسپیکٹ ہے اس کی پروبیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے, اور اسپوائلر اسپیس بھی انکریز ہو جاتی ہے. سو ابھی آئی تھنک جو بہتر جو سینٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ بے شک ایران کا جو بھی سٹانس ہے, جتنا مرضی جو ہے میکسیملسٹک ہے, جو بھی ہے وہ ڈسکس ٹیبل کے اوپر ہی ہونا چاہیے. اس طرح سے ٹیبل پہ آنے سے پہلے ریٹرک اور پرسپشن کی ڈومین میں اگر اس کو کریں گے تو اس کی ایک لمٹ ہے, ایک لمٹ سے آگے پھر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. رائٹ. سو ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب, ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا, آپ کے ساتھ بھی خصوصاً ڈسکس کیا ایران کی وار اسٹریٹجی پر. اس وقت کون سی ایسی وار اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے جس پہ ہم ایران کے اندر اتنا کانفیڈینس دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی جلدی میں نہیں ہے ٹیبل پر آنے کے لیے؟ میں ایگری کروں گا احمد حسن صاحب سے کہ دیکھیے اس وقت جو ایران نے سٹانس لیا ہے, جو پہلے ڈیوائڈ کی بات کر رہی تھی وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈپلومیٹکلی کہا کہ میں اس میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن اپیرنٹلی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایرانین پریزیڈنٹ کا جو تھا وہ کل تک بیان تھا کہ نیگوسیشن چلتی رہنی چاہیے, جبکہ ان کے جو دوسرا گروپ ہے جس میں ان کے شاید ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کا تھا کہ اس کے اوپر جو ان کا سٹانس ہے کہ جب تک بلاکڈ نہ ہٹایا جائے, یہ نہ ہٹایا جائے, یہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے. آئی ٹوٹلی ایگری. اگر یہ صرف کہہ دیتے کہ ہم ایک دن پہلے کہ ہم آ کے ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں, تو کسی کو ٹرمپ کے لیے محنت نہ کرنی پڑتی کہ بھئی آپ سیز فائر کو ہو گئے ایکسٹینڈ کریں, جس کام کے لیے انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے. دے شوڈ ہیو, ان کو کچھ خیال ہونا چاہیے ایران کو کہ پاکستان, میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ پچھلے 47 برس ہمارے ساتھ کیا تعلقات تھے, چاہ بہار کیا تھا, کلبھوشن کیا تھا, ابھی جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے تو اس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا. ٹیبل کے اوپر آئے. وی آل ایگری کہ ایسی چیزیں سال سال چلتی رہتی ہیں, مذاکرات کے 10 دور چلتے ہیں, لیکن اس طرح کا سٹانس لینا
اور میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کائنیٹک جو ہے اس کے لیے ایکشن کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. دیکھیے ابھی تک ان کو ایڈوانٹیج اس طرح سے ملا, ٹھیک ہے ریزیلینس شو کی انہوں نے, اور میں کہتا ہوں ان کو اسی پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ریزیلینس اور ریئیکٹ کر کے انہوں نے ایک سپر پاور کو میز پہ بیٹھنے میں کلیم کر لیتے کہ مجبور کر دیا, اس میں چھوڑ دیں ہماری ڈپلومیسی کو. لیکن اس طرح سے اگر ان کا خیال ہے کہ فردر یہ ایسکلیشن اور کائنیٹک کی طرف جا سکتے ہیں تو اٹ از گوئنگ ٹو بی. ہو رہی, بٹ کین وی سے دیٹ کہ ایران نے وہ مومنٹ لوز کیا ہے, وہ مومنٹ جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ انہوں نے زبردست جنگ کو سسٹین کیا ہے, لیکن اب جو اگریسو پوچرنگ کر رہے ہیں امریکہ ہی کی طرح, تو پھر اب وہ مومنٹ لوز کر دیا ہے انہوں نے. بالکل. آپ فریہ دیکھیں کہ کل ہی یورپین ہم بات کر رہے پچھلے 20 دنوں سے کہ کوئی نیٹو کا کنٹری ٹرمپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور اس کی جو پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. کل یورپین یونین نے ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگا دی ہیں, اور اب یورپین کنٹریز مل کے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ بیکاز ساری دنیا کو ہٹ کر رہی ہے, کیا اس جنگ سے پہلے 47 برس پابندیوں کے لیے کوئی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہوا؟ نہیں ہوا. تو اب یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی اور ہے کہ ٹیبل کے اوپر واپس آئے, ورنہ جس کو ہم کہہ سکتے کہ ایک مورل اسینڈنسی تھی وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتی جائے گی, اور فائنلی ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. یورپ مل کے نیٹو کہے گا کہ لیٹس جوائن ہینڈ ود ٹرمپ. اگر کائنیٹک پہ آنا ہے پھر کائنیٹک کی بات ہو جائے گی, بیکاز دنیا بھر کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ وقت کم ہے ان کے پاس. اور دوسری بات بالکل ایگری کرتا ہوں احمد حسن جو کہا کہ اسپوائلرز, میں بھی 2 دن سے کہہ لوں کہ انٹرنل ایکسٹرنل اسپوائلرز ہیں. یہ جو انڈین شپ کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی 2 دن پہلے, گورنمنٹ کے رپ نے کہا, IRGC کے نہیں, کہ وی آر انویسٹیگیٹنگ کہ انڈین شپ کے اوپر کس نے فائرنگ کی تھی. ٹھیک, تو واچ آؤٹ فار دوز اسپوائلرز. ایران کو پہلے ہی انٹرنل جو اسپوائلر سے ان سے بے تحاشا نقصان ہوا ہے, needs to come back to the table. Right. So, بریگیڈیئر صاحب, جو امریکی اخبار ہیں وہ بھرپور تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ بالکل تیار تھا ان مذاکرات کے لیے, اور تیار تھا بھی, پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے, لیکن انہوں نے خاص طور پہ ایک اخبار نے اس مومنٹ کا ذکر کیا ہے. مثلاً یہاں پہ میں کوٹ کر دیتی ہوں, on Monday evening the Iranians appear to have given Pakistani mediators the green light for talks. By Tuesday morning that signal was gone, replaced by a demand that US lift its naval blockade. اسی طریقے سے دیگر جگہوں پہ بھی کہ in the days prior the US had sent Iran a list of broad deal points that they wanted the Iranians to agree to in advance of the next round of talks, but days had gone by without the US getting any response, raising suspicion about how much Vance and others could achieve by heading to Pakistan. کہ لاسٹ مومنٹ ہم نے بالکل اس کو کینسل کیا. یہ تاثر دینے سے امریکہ کو کیا لیوریج مل رہا ہے؟ کیا یہ لیوریج مل رہا ہے کہ وہ ریڈی تھے ٹاکس کے لیے اینڈ ان دی اینڈ اٹ واز ایران دیٹ بیکڈ آؤٹ؟ میرا خیال, تھینک یو ویری مچ فریہ. ایران کو لینے سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ ہر جنگ کے لیے اور امن کے لیے جو آبٹیننگ اور پریویلنگ انوائرمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر ڈالنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اسی ٹاکس کے تناظر میں پچھلے کچھ ایونٹس کے اوپر نظر ڈالیں گی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ امریکہ ایک ایسی اسٹریٹجی لے کے چل رہا ہے, یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کو کہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں, جس میں وہ بنیادی طور پہ ایک اسٹریٹجک فیز ایسا لانا چاہتے ہیں جس میں ایران کو ایک ان لمیٹڈ وارفیئر, ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کے اندر انوالو کر لے. اور اس کی بنیادی جو پالیسی ہے وہ کسی ریسٹرینٹ پہ بیس نہیں کر رہی. وہ کائنیٹک ریسٹرینٹ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا جب اس نے پہلے راؤنڈ کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم اسٹیٹ آف ہارمز میں پیچھے ایک بلاکیڈ لگا رہے ہیں. اس بلاکیڈ کا نہ کوئی لاجک بنتا ہے نہ کوئی وجہ بنتی ہے. اگر آپ نے بات چیت ان پوائنٹس پہ کرنی ہے جو پہلے راؤنڈ میں آپ ڈسکس کر چکے ہیں تو پھر انہی چیزوں کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ریپیٹڈلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو بھی امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے, کل بھی ان کا جو ٹویٹ یا ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اس نے کہا کہ ایک فریکچرڈ ایران. آپ کو پتہ ہے جب آپ مذاکرات کے اندر داخل ہوتے ہیں, چاہے بڑی طاقت ہو چاہے چھوٹی طاقت ہو, وہ دونوں کمپیٹنگ پارز ہوتی ہیں. دے بیکم واریئرز اگینسٹ ایچ ادر. اور اس وار کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایران نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ جو کریں گے ہم ٹیٹ فار ٹیٹ کریں گے, اس کا ہم جواب دیں گے. انہوں نے اپنی پالیسی بڑے
واضح طریقے سے پوری دنیا کو بتا دی تھی. پھر انہوں نے اس جنگ کو جس طرح کنورٹ کیا، انہوں نے بھی اس جنگ کو ایک جو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا. سینٹر آف گریوٹی ان کا اسٹیٹ آف ہارمز تھا، اس کو انہوں نے یوز کرنا ہی تھا، اور انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف امریکہ کو میسج دیا پر پوری دنیا کو میسج دیا.